والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج 23 مارچ 2018 یوم پاکستان ہے، اور اس اعتبار سے سب سے پہلے تو میں اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، اور جو اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے نظام کو یہاں پر رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، آج میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ تنظیم مغلیہ جہلم کی طرف سے، جو کہ ایک نان پولیٹیکل سٹیج ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے ایک 15 منٹ کے لیے ٹاپک دیا گیا، اور اس کا نام ہے پہچان اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی گفتگو کروں گا، اور گفتگو سے پہلے میں تنظیم مغلیہ جہلم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اعتبار سے یہ پروگرام ارینج کیا، اور اس میں یہ سیگمنٹ بھی رکھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں پہچان کی امپورٹنس لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحجرات میں پارہ نمبر 26 کے اندر آیت نمبر 13 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر تمہیں برادریوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لیتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یعنی یہ قبیلوں کا مقصد ایک دوسرے پر برتری جتانا نہیں، بلکہ پہچان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے حضور تم میں عزت والا وہ ہے جس میں خدا شناسی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے میرے بھائیوں اور بہنوں دو رزلٹ نکلے۔ نمبر 1 کہ یہ برادری اور قبائلی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کنبے کا سسٹم، یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے پہچان ہو، اور رزلٹ نمبر 2 یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی آخرت کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ فیصلہ گاڈ کانشسنس کے اوپر ہوگا کہ کون اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے۔ پہچان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں یونیورسل بردرہڈ کے حوالے سے، عالمی بھائی چارے کے حوالے سے جو یہ آیت ہے، اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یادگار خطبہ جو آپ نے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اس کے کچھ الفاظ نقل کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حدیث موجود ہے 23,536 نمبر، یہ عربک ورژن میں، اور جو اردو میں پی ڈی ایف مکتبہ رحمانیہ کا اویلیبل ہے اس میں اس حدیث کا نمبر ہے 23,885، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے، یعنی تقوی کی بنیاد پہ۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ابو بکر ہمارے سید ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ حالانکہ بلال حبشی تھے، لیکن سیدنا عمر عرب کے سردار ہونے کے باوجود ان کو سیدنا بلال،
ہمارے آقا ہمارے سردار بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اب آ جائیے پہچان کی طرف، وہ اسی آیت کے اندر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں آیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں کنبے اور برادریوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی سینکڑوں احادیث گواہ ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے ناموں کے ساتھ اپنی پہچان لگایا کرتے تھے۔ یہ کوئی برادری ازم نہیں ہے اور نہ یہ کوئی تکبر کی علامت ہے کہ کوئی شخص اپنے ساتھ مغل لکھتا ہے، جس طرح میں بھی اپنے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھتا ہوں۔ یہ کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے، نہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام ہمیں احادیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم کے اندر قبیلوں کے ناموں کے ساتھ ملتے ہیں۔ بڑا مشہور نام آپ نے سن رکھا ہوگا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غفاری ان کے قبیلے کی نسبت ہے۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری، یہ خدری ان کے قبیلے کی نسبت ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ الدوسی، دوسی ان کا قبیلہ تھا۔ اسی طریقے سے سہل بن سعد الساعدی ان کا قبیلہ تھا، جس کی وجہ سے الساعدی کہلاتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مہمان تھے، میزبان، ابو ایوب انصاری، وہ انصار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے ساتھ ان کے انصاری لکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہچان کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر خصوصاً پہچان کے حوالے سے لوگوں نے اپنی پہچان کو بدلا بھی وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس میں سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ خاندان مغلیہ کا ہے۔ اور بیسیکلی میرے نزدیک اس کی دو ریزنز ہیں۔ ایک، جو انگریزوں نے پرسیکیوشن کی یہاں پہ مسلمانوں کی، اور چونکہ عرب جو یہ سلطنت مغلیہ کے لوگ تھے، مغل لوگ، یہ حکمرانی کا مزہ چکھ چکے تھے اور انگریزوں کو انہی سے خطرہ رہتا تھا، ان کو انہوں نے پھر اس طریقے سے پرسیکیوشن کی کہ انہوں نے اپنی برادریاں تک چینج کی۔ اور دوسرا بہت بڑا حادثہ ہمارے ساتھ سب کانٹیننٹ میں ایک مذہبی طور پر ہوا کہ غلام احمد قادیانی دجال، جس نے دعوی نبوت کیا جھوٹا، اس کے نام کے ساتھ بھی چونکہ مرزا لفظ آتا تھا، اس کی وجہ سے یہ ایک لفظ بدنامی کا باعث بن گیا۔ مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سے مرزا ہٹا دیں، آپ کی اتنی فالوئنگ ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اس طرح تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں کے ساتھ بھی قبائل کے نام موجود ہیں، اور اس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو مبارک ذات ہے وہ خود ہاشمی ہے، آپ کے ناموں کے اندر ہاشمی لفظ لکھا جاتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5938، اور یہ مشکات میں بھی ہے 5740۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو عزت دی، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو، اور پھر بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو، اور اس میں سے بنو ہاشم کو، یعنی ان سارے خاندانوں میں بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور مجھے ان میں مبعوث کیا۔ لیکن سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ ہے کہ اس امت کا بدبخت ترین شخص ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن کی پوری سورت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنے سخت الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں بھی وہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے، وہ بھی ہاشمی تھا۔ اب کوئی کہے جی وہ ہاشمی خاندان ہی بدنام ہو گیا ہے، ابو لہب چونکہ ہاشمی تھا اس لیے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہاشمی کہنا چھوڑ دیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ میں نے لاجیکل آنسر دیا ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں پر ایک فتنہ کھڑا کیا، اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں لفظ اپنے نام کے ساتھ مرزا یا مغل یا برلاس یا چغتائی لگاتے ہوئے کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی کو ترغیب دلائی جائے نا کہ آپ داڑھی رکھ لیں، تو بعض لوگ لیم ایکسکیوز پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری سستی ہے، بعض لوگ یہ لیم ایکسکیوز پیش کرتے ہیں وہ جی آج کل تو جی ڈاکواں تے چوراں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ پھر آپ داڑھی رکھ کر چور نہ ہو کر لوگوں کو بتائیں کہ شریف لوگوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو خاندان مغلیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اچھے مسلمان بن کے یہ ثابت کریں کہ اگر ایک مرزا غلام احمد قادیانی تھا تو ہزاروں ایسے مرزا اور ایسے چغتائی اور برلاس اور مغل موجود ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں۔ ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناک ہی کاٹ دی جائے، مکھی کو اڑانا چاہیے۔
یعنی یہ میں نے اپنا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیا. اب بالکل آخر میں ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ اس حوالے سے پیش کر دوں تاکہ لمیٹڈ ٹائم جو تھا اس میں میری گفتگو مکمل ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خاندانی شناخت کو بدل لیتے ہیں اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کیا وعید آئی ہے. یہ مسئلہ کوئی کیجول نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا دادا جو ہے مغل تھا, آگے 3 بیٹے ہیں, 2 راجے اور جنجوئے لکھ رہے ہیں, تیسرا مغل لکھ رہا ہے. اور یہاں پہ تو جیلم میں کچھ ایسے مغل بھی ہیں جو سید بن چکے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی شناخت چھوڑ کے سید بن گئے. یعنی ڈبل قسم کے جھوٹ لگا دیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی طرف اپنی نسبت کر دی ہے. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, نہ اسے کیجول لینا چاہیے, یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اور یہ اتنا سخت ایشو ہے کہ اسے قرآن پاک میں اٹینڈ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو ایڈریس کیا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں آیا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. سیدنا زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ وہ لے پالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز نازل فرما دی کہ زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد نہ کہو, زید ابن حارثہ کہو. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, ان کو اپنے آباء و اجداد کی نسبتوں کے ساتھ پکارو, اللہ کے نزدیک یہی انصاف ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ کا نام بدل دیا جائے, باپ کی نسبت اور نسب بدل دیا جائے. اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں 3 حدیثیں پیش کروں گا اور اسی پہ میری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی. اور تینوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں, اور روئے عرض پہ اس سے زیادہ اتھینٹک احادیث کی کتابیں نہیں ہیں, اور یہ تینوں احادیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6766, مسلم میں 219 اور مشکات میں بھی موجود ہے 3314. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. ایک تو ڈائریکٹلی ہے نا کہ ایک بندہ اپنے باپ کا نام ہی بدل دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ باپ مغل تھا یا باپ سید تھا اور بیٹا مغل بن گیا, باپ راجہ تھا اور بیٹا جو ہے وہ آگے سے جٹ بن گیا. یعنی میں صرف پرٹیکولرلی مغل فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا جو کہ ریلیجس ٹاپک ہے, سب کے اعتبار سے تو اس پہ جنت حرام ہے. یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ تھا اور عرب کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی تھی, اس لیے اسے اس طریقے سے اتنے سخت انداز میں ایڈریس کیا گیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. بخاری میں 6768, صحیح مسلم میں 218 ہے, مشکات میں بھی موجود ہے 3315 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کے نسب سے روگردانی مت کرو. روگردانی نسب کے ساتھ, ایک تو یہ نا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے الٹے کام کیے تو اب ان کو تو ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نسب سے تو روگردانی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ ہمارے خلفاء میں سے کتنے نام ہیں ان کے باپ کافر تھے لیکن آج ہم ان کے نام ان کے کافر باپوں کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب, خطاب پکا کافر تھا لیکن ہم نام پورا لیتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب. اسی طریقے سے ابو عبیدہ ابن جراح, جراح جو ہے اس کو ابو عبیدہ نے خود قتل کیا, باپ تھا لیکن نام ان کا آج بھی اشرم وشرم میں ابو عبیدہ ابن جراح ہی لیا جاتا ہے. تو باپ کے نسب کو نہیں بدلا جا سکتا. تو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے نسب سے روگردانی مت کرو. جس نے اپنے آباء و اجداد کے نسب سے روگردانی کی اس نے کفر کیا, یعنی کفران نعمت کے طور پہ یہ اللہ کی ناشکری ہے. کفر کا معنی ناشکری کے معنوں میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اور تیسری اور آخری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. بخاری میں 1870, مسلم میں 3327 اور مشکات میں بھی موجود ہے 2728. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی ہیں, کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص ایسے علوم سکھائے جو باقیوں کو نہیں سکھائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن ہی دیا ہے جو باقی امت کو دیا. اور ساتھ ایک صحیفہ انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ وصیت لکھوائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے, یعنی اپنا نسب بدل لیتا ہے, اپنا خاندان بدل لیتا ہے, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے جو بندہ اپنے نسب کو بدلتا ہے. اور اس کے اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے نسب بدلنے والے شخص کہ نہ تو فرض قبول کرے گا اور نہ نفل قبول کرے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا اس میں پہچان کے حوالے سے جتنا میسج کنوے کر سکتا تھا وہ کیا ہے، لیکن اس کو ایکسٹریم رویے پہ نہیں لینا کہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے اندر تکبر آ جائے، یہ بھی ایک ایکسٹریم رویہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اس سے اتنی شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اپنا نسب ہی بدل دے یا اپنے نام کے ساتھ لگانے میں اس کو تکبر خیال کرے یا شرمندگی خیال کرے۔ صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لگایا کرتے تھے، اور میں اینڈ پہ مبارکباد دوں گا ندیم بھائی کو اور باقی جتنے بھی منتظمین ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی پازیٹیو کوشش کی ہے، اور یہ بھی ایک پہلو تھا۔ اور سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ایک نان پولیٹیکل یہ سٹیج ہے، اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ اس کو نان پولیٹیکل ہی رہنے دیجیے گا، تاکہ ہر بندے کی ایفیلیشن ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ، تو پاکستان تو ہم سب کا ہے، اور میں تو کسی کو بھی غدار وطن نہیں کہتا، کسی بھی جماعت کے کسی بھی لیڈر کو، نہ میری یہ مزاج ہے۔ غلطیوں کو ضرور ہائی لائٹ کریں، پازیٹیو چیزوں کی جو ہے وہ قدر کریں، اور غلطیوں کو احسن طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اینڈ پہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پانی صاف ہے نا؟